السلام علیکم. ٹرپل ٹاکرز آپ کے سامنے حاضر ہے. میں ہوں ظفر جلال. میں عمیر کراچی والا. اور میں ہوں بلال شاہ. بھائی آج بلال ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بتائیے. یار آج کوئی ٹاپک ایسے تو نہیں تھا، لیکن بس وہ ایک بری خبر آئی تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو وہ جو آبدوز میں لوگ گئے تھے ایکسپیڈیشن کرنے ٹائٹینک کے لیے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، لوگوں کو نالج دے دیتے ہیں کہ یہ کیوں گئے تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا. اچھا تو اوشن گیٹ کا جو سبمرسیبل تھی، سب میرین تھی، جو کہ ٹائٹینک کو دیکھنے گئی تھی، وہ انفارچونیٹلی رات میں جو ہے وہ پتہ چلا ہے کہ وہ مل گئی ہے، اس کا جو ملبہ ہے، اور لوگ سارے مر گئے. ہاں، اس کو آفیشیلی انہوں نے ڈکلائر مطلب کر دیا ہے کہ وہ اب ان میں سے کوئی بچا نہیں. سنڈے کو بیسکلی یہ نکلی تھی، اور نارتھ اٹلانٹک میں جہاں ٹائٹینک ڈوبا تھا، یہ وہاں سے بیسکلی اس نے ایکسپیڈیشن اپنا اسٹارٹ کیا تھا سنڈے مارننگ. تو ظفر بھائی اس میں کتنے افراد تھے؟ اچھا، اس میں جو ہے وہ 5 افراد تھے. صحیح. اور 5 میں سے جو 2 افراد ہیں وہ پاکستانی تھے، اور بڑی ریناؤنڈ فیملی ہے. داؤد گروپ کو یہ جن کا اینگرو گروپ بھی، اینگرو جو کمپنی ہے، جو آلپرس اور آپ کے آئس کریم بھی ایک کمپنی ہے ان کی، اور اینگرو یوریا کھاد بھی بنا، بہت بڑا گروپ ہے. اور مطلب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو داؤد گروپ ہے وہ پاکستان کا نامی گرامی امیر ترین گروپ ہے، اور یہ ویلفیئر کے کاموں میں انتہائی آگے ہے. یہ گروپ انتہائی آگے، آپ کی سوچ ہے. یہاں تک کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا گردوں کا ہاسپٹل ہے، SIUT، جہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن یا گردوں کے ڈائلسس یا دیگر مسائل کے لیے آتے ہیں، اس کی پوری بلڈنگ، اس کے تمام ایکوپمنٹس اور اللہ جانے کیا کیا جو ہے وہ داؤد گروپ نے پورا جو ہے وہ عطیہ کیا ہے، جس کی مالیت کروڑوں میں نہیں، اربوں میں نہیں، اس وقت خربوں روپے میں اس کی مالیت ہے. بے شک صحیح بات ہے، بہت بڑا ایک عطیہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ شوق کیسا ہوتا ہے نا، دنیا میں کیسے کیسے شوق ہیں. یہ لوگ اس کی خاطر جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز جو شہزادہ بیسکلی حسین داؤد جو ہے وہ چیئرمین ہے گروپ کے، بالکل، اور شہزادہ داؤد ان کے بیٹے تھے، اور شہزادہ داؤد کا بیٹا مطلب حسین داؤد کا پوتا، بیٹا اور پوتا دونوں اس ٹرپ پہ تھے. وہ برٹش ہیں ویسے تو، اور بلینئر ہیں. اچھا، ایک اور چیز یار چل رہی ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یار $2.5 لے کے جو ہے آپ گئے اور آپ نے جو ہے وہ غربت نہیں دیکھ، پاکستان میں اتنی غربت ہے، اور وہ بھائی میں کہتا ہوں کہ یار یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ یار یہ غلط رخ ہے سوچنے کا. ایک سپورٹس کی طرح بیسکلی لیا جاتا ہے دنیا میں ایکسپیڈیشن کو. لوگ K2 ماؤنٹین ایوریسٹ بھی تو سر کرتے ہیں. اب اس میں وہ جو ان کی فیملی بتا رہی ہے کہ ان باپ بیٹے کو تحقیق کا بہت شوق تھا اور ٹریولنگ کا بہت شوق تھا، سائنس لور تھے. صحیح ہے. اور وہ اسی حوالے سے دیکھیں، آپ کو شوق ہوگا نا تو آپ اپنے شوق کے لیے پیسے بھی جمع کرتے ہیں. میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، وہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے ٹکو کر کے وہ وہاں تک پہنچتا ہے. اس میں صرف پیسے کی بات نہیں ہے کہ دنیا کے ٹاپ 5 لوگ اس میں گئے ہوئے تھے، وہ بات تو صحیح ہے، لیکن وہ کیوں گئے تھے اس کے پیچھے ان کا ایک شوق ہے، ان کی ایک تحقیق ہے، ان کا ایک کریوسٹی تھی کہ یار ٹائٹینک جو آج سے کئی سالوں پہلے ڈوبا اس کو دیکھیں جا کے. صحیح ہے نا. دنیا میں تو یہ چیزیں ہیں، ہمارے یہاں چونکہ کلچر نہیں ہے. صحیح ہے نا. اپنی تاریخ کو بھی بھول چکے ہیں ہم، اپنی ہمارا کوئی ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی آرٹ وارٹ سے بھی اب اس معاشرے کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن دنیا ان چیزوں کے پیچھے بڑی ورک آؤٹ کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے، پھر وہ پریزرو کرتی ہیں وہ چیزیں آگے آنے والی نسلوں کے لیے، کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اگلے آنے والے جو اب آئے گی بچے جو بڑے ہوں گے وہ بھی دیکھیں کہ بھائی کیا ہوا تھا ان کے ساتھ اور ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ. بہت اچھا تجزیہ ہے یہ. اچھا، اس میں جو عمیر نے جو بات کہی کہ جو پاکستان میں سوشل میڈیا پہ جو ایک چل رہا ہے کہ $2.5 دے کے گئے، یار آپ دیکھیں جس بندے کی 50-60 ہزار روپے سیلری ہے تو وہ بھی کسی طرح اپنے شوق پورے کرتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے اپنے وائف کو یا بیٹی کو یا بیٹے کو اچھا موبائل دلا دے، یا بائک ہے تو وہ کار کی طرف کسی طرح سے آ جائے. اب اس کو آپ کبھی نہیں بولیں گے کہ یار تم موبائل کیوں لے رہے ہو، بائک پہ ہی سفر کرتے رہو، یا مہنگی گھڑی کیوں پہن رہے ہو.
تو جس طرح وہ اپنی موجودہ انکم میں جو ہے اپنے لیول آف سیٹسفیکشن کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی آپ ان کا لیول آف انکم دیکھیں کیا ہے، ان کا ایسٹ دیکھیں، ان کے ایسٹ بلینس آف ڈالرز میں، تو یار ان کے لیے میں اس میں آپ کا تھوڑا اختلاف کروں گا اس میں. دیکھیں میں تو ابھی وہیں ہوں، شوق اور پیسہ بڑی ڈفرینٹ چیزیں. اب وہ ہمارا جو گلگت سے تعلق رکھنے والا تھا، جو ست پارا، جو ماؤنٹ ایوریسٹ وغیرہ پہ، بالکل بالکل یار وہ اس کے بعد کیا پیسے ہوں گے، لیکن چونکہ اس کا شوق تھا، وہ جو ہے نا پہنچ گیا اپنے شوق کی انتہا کو، جس طرح جو کہا جاتا ہے نا. نہیں آپ غلط سمجھے میری بات کو. ایک شوق تو ایک الگ چیز ہے، میں اس پہلو پہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ اس حساب سے اعتبار سے اس کی پرچیزنگ پاور ہے. یار ہم وہ کسی نے مہنگی گھڑی پہنی ہوئی تو پاکستان میں سوشل میڈیا پہ لگ جاتے ہیں کہ اور دیکھو اس نے 2 لاکھ کی گھڑی پہنی. اگر وہ کرپشن کا پیسہ ہے تو آپ بول سکتے ہیں. اگر ایک تو ایک عام بھی سوچ ہے نا، امیر ہے تو اس کے پاس حرام کا ہی پیسہ ہوگا. بھائی ایسا نہیں ہے، وہ محنت کرتے ہیں، لوگ آگے بڑھتے ہیں. جس کے پاس اگر کرپشن کا پیسہ ہے تو آپ بالکل حق بجانے میں، بولنے میں کہ یار یہ کیسے خرچ کر رہا ہے. لیکن اگر میری حلال کی کمائی ہے، میں شرعی طور پہ، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ میں خود مختار ہوں، میں اس کو جہاں جائز طریقے سے چاہوں میں خرچ کروں. صحیح بات ہے. اچھا پھر دوسری چیز، ایک اور انسیڈنٹ ابھی کچھ 4-5 دن پہلے ہی ہوا تھا، وہ جو گریس یونان، بالکل 250 لوگ تقریباً کمپیئر بھی کر رہے ہیں کہ یار اس سے کمپیریزن ہو رہا ہے سے نکل کے کشتی میں گئے، وہ بھی نہیں بخشے گئے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ پیسے دے کے سمندر میں گئے، وہ بھی نہیں بخشے گئے. تو سمندر بخشے گئے مطلب بچے نہیں، سمندر نے کسی کو نہیں بخشا، سمندر کھا گیا. یار دو بڑی مختلف باتیں. وہ ایک انلیگل طریقے سے جا رہے تھے، یہ ایک تحقیقی اور شوق کے لیے جا رہے تھے. دیکھیں ایک پہلو ہے، اگر وہ انلیگل طریقے سے جا رہے تھے، کس چیز نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنی سرزمین چھوڑ کر وہ اتنے ہزاروں میل دور روزگار کے لیے نکلیں؟ آپ ان پہلو پہ بھی تو سوچیں یار آپ کہ وہ کیا چیزیں ہیں. دیکھیں ظفر بھائی، وہ تو چلیں صحیح ہے، لیکن میں آپ دیکھیں جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا سب میرین کا جو واقعہ ہوا، اور اس میں داؤد فیملی کا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کے شوق کو ڈسکس کر رہے ہیں، بیسکلی یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ صدیوں سے ہو رہا ہے. لوگ اپنے شوق کے لیے میلوں سفر طے کرتے تھے، صحیح ہے، مشکل حالات سے گزرتے تھے، اور جو ہم آج جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جس بنیاد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہسٹری میں مطلب اس وقت اتنی فیسلٹیز تو نہیں تھی نا، تب بھی سائنسدانوں نے کام کیا، تب بھی ٹریولرز نے ایکسپلوریشن کی، وہ چیزیں آج آپ بیٹھ کے اس ریسرچ کا جو ہے نا آپ مزے لے رہے ہیں. تو بیسکلی لوگ نکلتے ہیں، اس میں حادثات بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکل معاملات بھی لاتا ہے، لیکن اس کو پازیٹیو وے میں میرے خیال میں عوام کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ دیکھو بھائی شوق کی انتہا نہیں ہے. جو اقبال کہتے تھے نا کہ وہ کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مول نہیں ہے، یعنی تو یہ قیمت نہیں ہے. تو یہی تو میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں، شوق اور پیسہ ڈفرینٹ چیزیں. اگر آپ اپنے مطلب بچوں کو یہ بتائیں گے نا کہ بھائی یہ شوق تمہارا ہے لیکن پیسے چونکہ نہیں ہے تم نہیں کر سکتے، نہیں، بولو پہلے اپنے شوق کی انتہا تک پہنچ جاؤ، پیسہ خود آ جاتا ہے. تو بہرحال راستے خود بن جاتے ہیں بیسکلی. بہرحال بڑا ایک وہ بھی ہے افسردہ کرنے لیکن آپ کو لوگ چلے گئے نا، لوگ مطلب 5 لوگ مر گئے. بالکل عید بھی قریب ہے ظاہر ہے. تو بہرحال اوشن گیٹ کا یہ تھا، تو 4 دن سے تو 5 دن سے تو ہائپ تھی، ڈھونڈ رہے تھے، سرچ کر رہے تھے اس کو. یو ایس نیوی بھی سرچ کر رہی تھی، یو ایس کوسٹ گارڈ، کینیڈین کوسٹ گارڈ. اچھا، اس میں چوتھے دن بھی ایک امید کی کرن جاگی تھی جب لوگوں کو سگنلز وغیرہ کا پتہ چلا، لیکن آکسیجن اتنی کم رہ گئی تھی اس میں. آکسیجن اس کو کہتے ہیں 96 آورس. بلکہ وہ ویسے ہی ایکسپرٹس نے کہہ دیا تھا کہ اس میں اب بچنے کی امید تو ویسے بھی نہیں ہے. اصل میں وہ فائبر کی بنی ہوئی وہ سبمرسیبل جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، ایک سب مرین تھی، اور وہاں پریشر اتنا ہوتا ہے، تقریباً 4000 فٹ جو ہے وہ نیچے پانی میں، وہ اتنا شدید پریشر ہوتا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ اگر یہ بلڈنگ بھی اس پریشر میں آ جائے نا، یہ پورے بالکل سمجھ لیں بہت مشکل ہوتا ہے وہ سمندر میں آپ جانا. تو بہرحال یہ ایک دو اور اس میں باتیں آپ کو میں بتاتا چلوں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کہ شاید یہ لوگوں کے لیے بالکل نئی بات ہوگی، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح جو ہے اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ قبض کرتے ہیں. اگر کوئی علماء بھی سن رہے ہوں، اگر میں غلطی پہ تو مجھے کریکٹ کر دیں، لیکن میں نے پڑھا تھا باقاعدہ یہ
سمندر میں مرنے والے کی روح اللہ تعالیٰ خود قبض کرتا ہے. اللہ اکبر. اور دوسرے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی مسلمان سمندر میں پانی میں ڈوب کے مرتا ہے تو ایک شہادت کی موت ہے. تو ہم اچھی امید رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ان کے لوائزین کو بھی فیملی صبر کے دے. بڑے اچھے کام ہیں پاکستان میں، ویلفیئر کے بہت کام ہیں. مسلمان فیملی جو ہے یہ داؤد گروپ کی، تو ہماری تو دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور یہ اس وقت جو دن چل رہے ہیں ذی الحج کے جو 10 دن ہیں، ہم اس وقت ریکارڈنگ جو کر رہے ہیں اور یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے عظیم ترین دن جو سال میں ہوتے ہیں وہ یہ 10 دن ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ علماء سے پوچھیں گے تو رمضان سے زیادہ افضلیت والے دن یہ 10 دن مانے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ اور آپ کو بتاؤں میں. اور اینگرو کارپوریشن یار ویسے بہت کام کرتی ہے اور امپلائمنٹ بہت جنریٹ کی ہوئی ہے، تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کیا بات آپ نے مین چیز تو یہی ہے نا یار. جاب کریشن میں بہت آگے ہے. بتاؤں کہ کاروبار کو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کاروبار بھائی ایک اللہ کی طرف سے بہت آپ کو انعام ملا ہے کہ آپ نیکی کر رہے ہیں بہت بڑی. آپ کی وجہ سے ہزاروں سارے چولہے چل رہے ہوتے ہیں گھروں کے، اگر چولہے جل رہے ہیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو کاروبار کو میں سمجھتا ہوں عبادت ہے. آپ حلال طریقے سے کاروبار کریں، کاروبار بہت بڑی عبادت ہے کاروبار. اوکے اب پھر جو ہے وہ انشاءاللہ اس پہ اور بات کریں گے. باقی ہم پھر آئیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ٹرپل ٹاکرز دوبارہ انشاءاللہ. اور پھر ملتے ہیں. تھینک یو جی، بہت شکریہ جی. السلام بہت شکریہ. اللہ حافظ.